السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات نے یہ سماعت کیا کہ عدل و انصاف اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عدل قائم کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ عدل کا جب مفہوم بولا جاتا ہے، عدل کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ انصاف اور عدل کرنا ہے، اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ یہ معنی تو عدل کا ہے ہی، لیکن ساتھ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عدل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ عدل کیا جائے، اللہ کے ذات کے ساتھ عدل کیا جائے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے ذات کے ساتھ عدل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک دو مثال آپ نے سماعت کی کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا، اللہ کے ذات کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کے مقابلے میں عدل بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اللہ کے صفات کو بھی ایک ماننا۔ مثال کے طور پر کبھی دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو جائے، آپ کسی ایسے سچویشن میں ہوں، کسی ایسی حالت میں ہوں کہ وہاں پر دین اور دنیا دونوں جمع ہو جائے، آپ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ ہمیں دین کو لینا ہے یا دنیا کو لینا ہے، تو ایسی صورت میں عدل اور انصاف یہ ہے کہ دین کو لینا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، دکان کے سامنے گراہک موجود ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ اس گراہک کو اٹینڈ کرو، پیسہ کماؤ، دین یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ فرض ہے۔ اب آپ پس و پیش میں ہیں۔ عدل یہ ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ نماز کے لیے آیا جائے اور دکان کو بند کر دیا جائے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نماز کو چلے جائیں گے، گراہک اٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمارے دنیا کا نقصان ہو جائے گا، رزق کا نقصان ہو جائے گا، پیسے کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اللہ ہی سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے، جماعت پکڑ لیں گے، تو ہمارے گراہک ہم سے چھوٹ جائیں گے، پیسے کا نقصان ہو جائے گا، رزق کا نقصان ہو جائے گا، تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہماری اولاد کیا کھائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے صفت رزق میں دکان کو، گراہک کو شریک کر رہے ہیں، ہم اللہ کو صحیح طریقے سے رازق نہیں مان رہے۔ اور اگر مان رہے ہیں تو صرف زبانی طور پر کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے بیان کر دیا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن جب پریکٹیکل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اللہ کے ساتھ
کسی دکان کو مکان کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہم جب بزنس اور تجارت کرتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے دنیا والوں میں، اور دنیا کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے ہمارا دھندا نہیں چلے گا، ہماری دکان نہیں چلے گی۔ ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا سامان بکے گا نہیں اور ہمارا سودا بکے گا نہیں۔ جھوٹ بولیں گے تو دو پیسہ کمائیں گے، اگر سچ بول دیں گے تو ہمارا سامان ہی نہیں بکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں، تو آپ یہ بات وہاں پر مانتے ہیں کہ بہترین رزق اللہ دیتا ہے، لیکن جھوٹ کے ساتھ۔ جھوٹ بولیں گے تو بہترین رزق دے گا اللہ۔ ہمارا رویہ، ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین رزق اللہ تب دے گا جب ہم جھوٹ بولیں گے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ پالنہار ہیں، اللہ مالک ہیں، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہم جھوٹ بولیں یا نہ بولیں، اللہ کو دینا ہوگا تو دے ہی دے گا، کہ اللہ جو ہے بے حساب بے شمار اور بندے کے بغیر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ بندے کے وہم و گمان کے بغیر بھی اس کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر یہ جھوٹ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں اور ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ ایک بیکار کی چیز ہے۔ اللہ کے صفت رزق میں پارٹنر اور شریک کرنا ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں، دیکھیے ایک چیز ایسی ہے کہ دنیا والوں نے ایک غلط چیز کو اتنی بار بولا ہے اور اتنے لوگوں نے بولا ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بولا ہے کہ ہم اور آپ کو یہ چیز صحیح نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے کہ سود ہے، جھوٹ ہے، یعنی دھندے کے اندر جھوٹ بولنا، بزنس تجارت میں جھوٹ بولنا اور سود لینا یا دینا۔ دنیا کے لوگوں نے اس کا اتنا معاملہ کیا ہے اور اتنا اس کو بولا ہے کہ ہم کو سود کی قباحت اور جھوٹ کی قباحت نظر ہی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بغیر دھندے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، سود کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا جو اصول ہے وہ بدل جائے گا، اللہ کا کلام بدل جائے گا، اللہ کا احکام بدل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے جو ایک فطرت کو قائم کر دیا ہے، ایک نظام کو قائم کر دیا ہے، ایک اصول کو قائم کر دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات اور ایک زندگی گزارنے اور شریعت پر چلنے کا جو اصول اللہ نے بنا دیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی پوری طاقت اگر ایک ساتھ طاقت کے ساتھ جھوٹ بولے کہ بغیر دھندے کے، بغیر جھوٹ کے دھندا نہیں چلے گا، دنیا کا ہر آدمی ایک جٹ ہو کر طاقت کے ساتھ بولے، اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، اللہ کا نظام ختم نہیں ہوگا اور اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ یہی کہے گا کہ دھندا آپ کو کرنا ہے تو سچائی کے ساتھ کرو۔ ساری دنیا بولے کہ بھائی بغیر جھوٹ کے دھندا نہیں چل سکتا ہے، ہم تو مومن ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ بغیر بندے کے وہم و گمان کے کہاں سے اس کو رزق دیتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب ہم اس بات کو مانتے ہیں تو اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں۔ یہ دو تین مثال ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عدل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، لیکن اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے عدل کا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ جس خدا نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اس لیے آپ نے یہ سنا کہ عدل کا دوسرا معنی ایمان ہے، ایمان کا دوسرا معنی عدل ہے۔ یعنی کوئی آدمی مومن ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عدل پر قائم ہونے والا ہے، اور اگر کوئی آدمی عادل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہوگا۔ جو بےمان ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ بےمان نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا دوسرا معنی عدل ہے۔ یہ باتیں اگر آپ سمجھ میں آ گئی ہے تو دو تین مثال اور بھی اسی سے سمجھیے جو ریلیٹڈ مثالیں ہیں، جو ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی تنگی دیتا ہے، وہی فراقی دیتا ہے، وہی خوشی دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ہم یہ بات مانتے ہیں تو پھر آپ کسی بابا کے بارے میں، کسی تعویذ پر، کسی گنڈے پر، کسی جھاڑ اور پھونک پر اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں جنتر، فلاں منتر، فلاں تعویذ، فلاں گنڈے اور فلاں بابا سے ہم کو صحت مل جائے گی، اور فلاں بابا اگر ہم کو پھونک دیں گے تو ہمارا سارا بیڑا پار ہو جائے گا. لوگ بابا سے پھکوانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور ایک انگوٹھی بنانے کے لیے، ایک نگینہ بنانے کے لیے، ایک دھاگا اور تاگا باندھنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے مزار پر اور کون کون سے درگاہ پر سجدہ کر کے آ جاتے ہیں. آپ کو یہ بات سننے میں تعجب والی لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 10,000 روپے خرچ کر کے ایک آدمی کسی مزار پر جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہاں چادر چڑھا دی جائے، صرف اس لیے کہ اس مزار کا چکر لگایا جائے، صرف اس لیے کہ اس مزار پر سجدہ کیا جائے، صرف اس لیے کہ اس مزار پر ایک طرح کی کھڑکی ہوتی ہے، اس پہ گریل لگا ہوتا ہے، وہاں پر ایک دھاگا منت کا باندھ کر آ جایا جائے. اور کوئی انگوٹھی اور نگینہ والا جو ہے کوئی 5 انگلی میں 5 طرح کے انگوٹھی پہنا ہوا ہے، اور اس میں الگ الگ پتھر ہیں، اور ہر پتھر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ والا پتھر ہمیں جو ہے رزق دے گا، یہ والا پتھر ہمیں بیماری سے روکے گا، یہ والا پتھر ہمیں ایکسیڈنٹ سے روکے گا، یہ والا پتھر جو ہے ہمیں اولاد دے گا، یہ والا پتھر ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے دور کرے گا. یہ جو عقیدہ بنا ہوا ہے، تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پھر کہاں مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی صفت ایک ہے، اور اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں. ہم کہاں اس بات کو مان رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو دھاگے پر، تاگے پر، انگوٹھی پر، نگینہ پر، تعویذ پر، جھاڑ پھونک پر، باوا پر، لاوا پر ٹکا ہوا ہے. اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں، موحد ہیں، تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بلکہ 1 سال پہلے اس پر میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو ایک جملہ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا کہ جائز تعویذ جائز ہے، ناجائز تعویذ ناجائز ہے. پھر اس پر کبھی بحث ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن کسی بھی تعویذ پر، کسی بھی گنڈے پر، اور کسی بھی دھاگے اور تاگے پر، اور کسی بھی جھاڑ اور پھونک پر، اور کسی لاوا اور بابا اور قبر اور درگاہ پر یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ ہم کو نفع پہنچا سکتا ہے، یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے صفت کے ساتھ شریک ہے، شرک کر رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کوئی دھاگا اور تاگا اور کوئی انگوٹھی اور نگینہ اور کوئی بابا اور لاوا نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تعویذ کو جائز زاویے کے طریقے سے، جائز پروسیس سے ہم تعویذ لیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں اس لیے بچنا چاہیے کہ آج لوگوں کو ہم اگر اتنا سمجھائیں گے کہ بھائی تعویذ جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عقیدہ وہی بنا لیتے ہیں کہ اسی دھاگے میں طاقت ہے، اسی انگوٹھی میں طاقت ہے، اسی نگینے میں طاقت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی رزق کا مالک ہے، اللہ ہی جو ہے پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. تب جا کر اللہ کی ذات کے ساتھ عدل ہوگا. ہم کہتے ہیں، ہم تو بڑی خوش فہمی میں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے سے شرک کا کیا شائبہ، ہم تو دور دور تک کہیں شرک نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مزار پہ نہیں جاتے، ہم تو درگاہ پہ نہیں جاتے، ہم تو چادر نہیں چڑھاتے، ہم تو ملیدہ نہیں چڑھاتے، ہم تو اگربتی اور موم بتی نہیں جلاتے. ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے میں کئی مثالیں رکھ رہا ہوں. دیکھیے شرک اس طریقے سے ہمارے اندر آتا ہے، شرک ایسے ایسے آتا ہے ہمارے اندر. ضروری نہیں ہے کہ جو بت کی پوجا کرے وہی شرک کر رہا ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، مندر پہ جاتا ہے، گھنٹہ بجاتا ہے، وہی مشرک ہے. یہ بھی شرک ہے کہ اگر ہم ایک دھاگے پر، ایک تاگے پر، ایک انگوٹھی پر، ایک نگینے پر، تعویذ پر، گنڈے پر، جھاڑ پھونک پر، مزار پر، درگاہ پر اور اس کے چادر پر، اس کے بابا اور لاوا پر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. یہ بھی شرک ہے. اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، عدل نہیں کر رہے.
اس لیے ہم اپنے عقیدے کو پختہ کریں، ہم جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں اس کو پریکٹیکل عمل میں لائیں اور ویسا عقیدہ مضبوط اور مستحکم عقیدہ بنائیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور یہی عدل ہے۔ لیکن ہم کہیں گے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے، بغیر وہم و گمان کے رزق دیتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ مضبوط اور مستحکم رزق دینے والے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، وہ چاہے سمندر کے تہ میں رہتی ہو یا پہاڑ کے کوہ میں رہتی ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا کیسے چلے گا، سود نہیں لیں گے تو پیسہ کیسے بڑھے گا، دھاگا نہیں باندھیں گے تو ہم پریشانی سے کیسے بچیں گے، انگوٹھی نہیں پہنیں گے تو ایکسیڈنٹ سے کیسے بچیں گے۔ تو پھر ہماری باتوں میں اور ہمارے عمل میں ٹکراؤ ہے، ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کو دھاگے کے ساتھ، انگوٹھی اور نگینے کے ساتھ اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو انگوٹھی اور نگینے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ آپ کو مارکیٹ کے اندر بہت سارے پیٹ پالو فقیر، مولوی، بابا، لاوا مل جائیں گے، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کی پریشانی سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کا گھر نہیں چل رہا ہے، آپ کو رزق نہیں مل رہا ہے، اس کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی تعویذ پر اس کو فیس ملنا چاہیے، جھاڑ پھونک پر اس کو فیس ملنا چاہیے، اس پتھر پر، اس انگوٹھی پر، اس نگینے پر اس کو فیس ملنا چاہیے، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے، بس اس کا اتنا سا مطلب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم انگوٹھی پہن لیں گے اور تعویذ باندھ لیں گے اور دھاگا باندھ لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ حل کرنے والا کون ہے؟ کون مسئلہ حل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ حل کرنے والے ہیں۔ حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایسا پیر جو نماز نہیں پڑھتا، جس کے بدن سے بدبو آتی ہے، جس کے کپڑے پہ میل لگا ہوا ہے، جس نے مسجد کا منہ کئی مہینے میں دیکھا نہیں ہے، وہ پیر آپ کو پھونک دے گا، ایک پتھر دے دے گا، اور ایک دھاگا دے دے گا، انگوٹھی نگینہ دے دے گا، تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سب دکانداری ہے، یہ سب پیٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ ان سب چیزوں میں نہ بہکے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر پکے سچے موحد مومن مسلمان بنیں، اللہ کے ساتھ عدل کا نظام قائم کریں۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب اس موضوع کو اور بھی تفصیل سے میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن آپ اتنا ہی پہ سمجھیے اور اسی بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ سب سے بڑا دنیا میں عدل یہ ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ عدل کیا جائے، اور اللہ کے ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کے صفت میں اور اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ سب سے بڑا عدل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ذات کے ساتھ، اللہ کے ذات کے ساتھ عدل انصاف کرے، تو اپنے ذات کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث کی کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے ذات کے ساتھ عدل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان بنے، تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، یعنی میزبان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر عبادت کرتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں تو ان کا بھی خیال نہیں ہے، وہ صرف عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، خوب رات بھر جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میزبانوں کو ایک حدیث سنائی اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تمہاری ذات پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے رب پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے بدن پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارا حق ہے، لہذا سب کے اعطی کل ذی حق حقا، کہ ہر آدمی کا حق ادا کرو، ہر چیز کا حق ادا کرو۔
آتی کل ذی حق حقہ. ایسا نہیں ہے کہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو عبادت ہی میں ہیں، مہمان گیا بھاڑ میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بدن کے پوشاک میں لگے ہوئے ہیں، بدن کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں تو عبادت گیا بھاڑ میں. ایسا بھی نہیں ہے. بدن کو بھی سنوارو، اپنے نفس کو بھی سنوارو، مہمان کو بھی سنوارو، گھر کو بھی سنوارو، اس لیے کہ اپنے ذات کا حق ہے، اپنے بدن کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، اپنے مہمان کا حق ہے، سب کا حق ہے. لیکن ہمارے یہاں اس میں بھی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، 19-20 ہوتی ہے. ہم کسی چیز میں برابری نہیں کر سکتے. اگر عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اب گھر کا حق ضائع ہو رہا ہے، گھر کے حق میں لگے ہوئے ہیں تو عبادت کا حق ضائع ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ عبادت بھی کرنا ہے اور گھروں کا حق بھی ادا کرنا ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں پوری زندگی رات بھر عبادت کروں گا اور ہر دن ایک ختم 30 پارہ قرآن پڑھوں گا. یہ میں نے ارادہ کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا اور منع فرمایا اور کہا کہ ولی بدنی کا علیہ کا حقن، کہ تیرے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے. ایسا مت کر کہ رات رات بھر عبادت کرے گا اور پھر پورے دن 30 پارے قرآن میں لگا دے گا تو پھر تو کمائے گا کب، بیوی بچوں کا خیال کب رکھے گا اور دیگر کام کو کب کرے گا. تو سارے کام کو کرنا ہے. اسی طریقے سے تو یہ بھی ایک عدل ہے کہ آدمی اپنے ذات کے ساتھ بھی عدل کرے. ایسا نہ ہو کہ ایسا تپسیا کرنا شروع کر دے، ایسا یوگ کرنا شروع کر دے اور ایسا کام کرنا شروع کر دے کہ اس کی باڈی گلتی جا رہی ہے، اس کی باڈی لاغر ہوتی جا رہی ہے، دبلی ہوتی جا رہی ہے. ایسا تپسیا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. باڈی کو جب جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو وافر مقدار میں ضرورت کے مطابق باڈی کو وہ چیز پہنچانا ضروری ہے. آدمی تپسیا میں لگا رہے، باڈی کو بھوک کی ضرورت ہے، پیاس کی ضرورت ہے اور جو ہے دوا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، تو اس کو اس ٹائم پہ پہنچانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نہیں پہنچاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. اسی طریقے سے ایک عدل ہے اپنے اولاد کے ساتھ عدل کرنا. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے ذات کے ساتھ عدل کرنا، پھر اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا، پھر اولاد کے ساتھ عدل کرنا. اولاد کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اگر ہماری 5 6 7 اولاد ہے، ایک سے زائد اولاد ہے، تو سب اولاد میں ہم عدل اور انصاف کا نظام قائم رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ایک اولاد کو تو خوب مان رہے ہیں تو اس کو خوب کپڑا، خوب کھانا اور اس کو خوب فیسلٹی، اور ایک اولاد جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو دھتکارتے جا رہے ہیں، نہ اس کو کپڑا صحیح سے دیتے ہیں، نہ اس کو صحیح سے کھانا دیتے ہیں، نہ اس کو صحیح سے بستر دیتے ہیں. تو یہ بھی ظلم ہے. اللہ اس پر بھی پکڑ فرمائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو دلی محبت کسی اولاد سے زیادہ ہے تو اس پر روک نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ بے اختیار چیز ہے. اس پہ انسان کا اختیار اور کنٹرول نہیں ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، تو اس پر کوئی کنٹرول نہیں تھا اور اختیار نہیں تھا، تو یہ ظلم نہیں ہے. لیکن جو دنیا کی ظاہری چیزیں ضرورت کی ہیں وہ تمام اولاد میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، برابر سرابر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس کو ایک حدیث سے سمجھیں اور ہم اپنے معاشرے پر فٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے 2 شادی کی ہے، دوسری بیوی جو میں شادی کر کے لایا ہوں وہ مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میری جو اولاد ہے، میری بطن سے جو اولاد ہے اس کے نام پر جائیداد لکھ دو، کچھ حصہ اس کے نام پر لکھ دو. میں تیار ہو گیا ہوں اس کے نام پر، یعنی دوسری بیوی کی اولاد کے نام پر میں اپنی جائیداد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، آپ گواہ رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری جو اور بقیہ اولاد ہیں ان کے نام پر بھی تم نے جائیداد کی ہے، کچھ ان کے نام سے کوئی جائیداد کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کیا، میں دوسری بیوی کے اولاد کے نام پر اپنی جائیداد کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یا تو تم اپنی ساری اولاد کے نام پر اپنی جائیداد کرو یا تو کسی کے نام پر مت کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہمیں یہ ایک اصول دیا ہے کہ ماں باپ اگر اپنی
اولاد میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، وہ چاہے زمین ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے مال ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے سامان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ برابر سے تقسیم کریں۔ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو سب کو دیں، اور اگر زندگی میں تقسیم نہیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد خود بخود وہ مال وراثت بن جائے گا اور شرعی اعتبار سے اس پر حق آ جائے گا اور شریعت کے اعتبار سے وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں، زمین، پیسہ، مال و زر، تو پھر ساری اولاد کو برابر سرابر دیں، ظلم نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور یہ تمغہ ہمیں دیا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اولاد ہمارے ساتھ غلط کرتی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ غلط کریں گے۔ بھائی تو اولاد اگر اپنی آخرت خراب کر رہی ہے تو آپ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں؟ اولاد اگر آپ کی اطاعت نہیں کر رہی، آپ کی خدمت نہیں کر رہی، آپ کے نان و نفقے کو نہیں اٹھا رہی، تو وہ تو خود اپنا جہنم کھود رہی ہے، وہ تو خود اپنے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ہمارے لیے ساری اولاد برابر ہے، وہ اولاد بھی جو میرا کہا مانتی ہے، وہ اولاد بھی جو میرا کہا نہیں مانتی، ہمارے دونوں برابر ہیں۔ ہم اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، کیونکہ دونوں ہمارے وطن سے ہے، تو اس لیے دونوں کو ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کو سامان آپس میں تقسیم کریں گے۔ لیکن جو اولاد کما کر دے، اس کے نام خوب لکھ دیا زمین، اس کے نام گھر لکھ دیا، اس کے نام سب کچھ کر دیا، اور جو اولاد اگر ایک دو پیسہ نہیں دے یا بدماشی کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد سب ٹھیک ہوتی ہے، اولاد بھی بہت نکمی ہوتی ہے، اگر نہیں دے تو یہ تو غلط ہے ہی، یہ جرم ہے ہی، اس پر گناہ ملے گا اور یہ اپنی جہنم کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اس والدین کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین اپنی اس اولاد کو جو نکمی ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اس کو جو ہے اس کو وراثت سے خارج کر دیں یا اس کو کوئی سامان نہ دے۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں جو عدل تھا، جو انصاف تھا، اس کی کئی مثالیں میں گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایک دو مثال آج بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک صحابی آئے، وہ بھی تشریف رکھے، تو وہ ایک چادر پہنے ہوئے تھے، ان کی پیچھے کی پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریک سی چھڑی اٹھائی اور ایسے مزاحیہ طور پر ایک چھڑی ان کے پیٹھ پر مار دی۔ اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری ہے، بلا وجہ مار دی ہے، اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ یہ لوں گا کہ میں بھی آپ کو ایک چھڑی ماروں گا۔ حالانکہ یہ مزاحیہ طور پر یہ واقعہ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم ہیں، سردار کائنات ہیں، اور آپ کو دنیاوی پاور بھی حاصل ہے، اخروی پاور بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی عہدہ دیا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی نظام دنیا کو چلانے کے لیے آپ بادشاہ اور حکومت سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا رول اور قانون یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کا بادشاہ ہو تو اس کو عدالت میں نہیں گھسیٹتے ہیں۔ آج بھی رول ہے کہ اگر کوئی سی ایم اور پی ایم ہو تو اگر اس پر کوئی مقدمہ ہوگا تو وہ کورٹ نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ کہتے کہ میں تو سردار کائنات ہوں، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے عدالت نہیں جانا اور مجھے اپنا مقدمہ نہیں سننا ہے اور اس کا بدلہ اور اس کا جو فیصلہ نہیں کروانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ چھڑی تم لو اور میری پیٹھ پر مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس صحابی کو دی۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب مجھے ماری تھی تو وہ میرا پیٹھ کھلا ہوا تھا، آپ کو بھی اپنا پیٹھ کھولنا ہوگا، کپڑا اتارنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتارا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتارا، وہ صحابی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ سے چمٹ گئے، لگ گئے، اور خوب اچھے سے اپنے بدن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ملنے لگے، اور کہا کہ وہ ہاتھ ٹوٹ جائے جو ہاتھ آپ پر چھڑی اٹھائے، وہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ میں تو مارنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں تو یہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کیسے مجھے موقع ملے کہ میں آپ کے بدن سے اپنا بدن مس کروں، ملوں، تاکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جو بدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگ جائے اس بدن پر آگ حرام ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ ساری ایک ہیلا اور بہانہ کیا تھا۔
خیر اس مسئلے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیت طور پر چھڑی ماری تو اس کے بدلے کے لیے خود اپنا پیٹھ کو حاضر کر دیا کہ بھائی تم بھی مار لو. یہی عدل کا تقاضا ہے, یہی انصاف کا تقاضا ہے. ایک واقعہ اور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فیصلہ آیا. ایک عورت نے چوری کیا, اس کا نام تھا فاطمہ. وہ فیصلہ آیا تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ فیصلے کی سنوائی اور یہ فیصلہ وہ رکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ سے بہت زیادہ قریب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہے. تو حضرت اسامہ کو آگے کر دیا کہ اس فیصلے کی سنوائی کرنے کے لیے. فاطمہ نام کی ایک عورت تھی, تو فاطمہ کا فیصلہ لے کر وہ صحابی جب شروع ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ, کسی کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اعلیٰ خاندان کی بھی عورت ہو تو اس کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنی اسرائیل قوم اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ وہ اعلیٰ خاندان کے لوگ اگر کوئی گناہ کرتے تو اس کو چھپا دیتے اور اگر کوئی غریب گناہ کرتا تو اس کو سزا دے دیتے. اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہلاک ہو گئی ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اگر وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل کا پیمانہ امت کو دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور اگر وہ چوری کرتی, اور فاطمہ بنت محمد سے اعلیٰ خاندان دنیا میں کسی کا خاندان نہیں ہے, اگر وہ چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. تو یہ فاطمہ کیا چیز ہے؟ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر میدان میں, ہر شعبے میں نظام عدل کو قائم رکھنا چاہیے, انصاف کے معاملے کو قائم رکھنا چاہیے. وہ چاہے اللہ کے ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ ہو, اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہو, پڑوسیوں کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اپنے دوست احباب کے ساتھ کا معاملہ ہو. انصاف کا نگر, انصاف کا ڈگر اور انصاف کا دامن ہم سے کبھی چھوٹنے نہ پائے. کسی میدان میں بھی اگر ہم نے انصاف کو, عدل کا گلا گھونٹ دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم توحید کا گلا گھونٹ رہے ہیں, ہم ایمان کا گلا گھونٹ رہے ہیں. جس میدان میں بھی ہم اگر انصاف اور عدل کا گلا گھونٹ رہے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار نہ ہو اس پر انصاف کا قضیہ لگے گا, اس پر عدل کا قضیہ لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصول بھی بیان کر دیا, اعدلوا هو اقرب للتقوی, کہ تم عدل قائم کرو اور وہ چاہے تمہارا اپنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, اس کے خلاف بھی اگر عدل قائم کرنا ہو تو عدل قائم کرو. یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے, یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.